حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب مصیبت اور بلاؤں میں گرفتار ہوتا ہے تو شروع میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے خود کوشش کرتا ہے، لیکن جب اس طرح مقصد حاصل نہیں ہوتا تو بادشاہ سے، عہدیداروں سے، دوسرے دنیا داروں سے، مالداروں سے مدد مانگتا ہے، بیماری کے سلسلے میں طبیبوں سے رجوع کرتا ہے، جب تک اپنی کوشش پر اعتماد ہوتا ہے مخلوق سے رابطہ قائم نہیں کرتا، پھر جب تک مخلوق سے ہیلپ کی امید ہوتی ہے حصول امداد کے لیے اپنے خالق کی طرف توجہ نہیں کرتا، مگر جب خالق کی طرف سے اس کی مدد نہیں ہوتی تو سوال اور دعا اور حمد میں مصروف ہو جاتا ہے اور ہم اور جا کی اسی کیفیت میں دعا کناں ہوتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ اسے اتنا عاجز کر دیتا ہے کہ اس کی دعا کو شرف قبولیت نہیں بخشتا، تمام ظاہری اسباب اس سے چھن جاتے ہیں، تو قضاء و قدر کے احکام الہی اس پر نافذ ہوتے ہیں اور وہ تمام اسباب ظاہری سے متعلق ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، روح کی صورت میں باقی رہتا ہے۔ وہ خدا کے احکام کے سوا کچھ نہیں دیکھتا، یقین و توحید کی اس منزل میں داخل ہوتا ہے کہ جہاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو فاعل حقیقی، حرکت و سکون کا خالق، برائی، نفع و نقصان کا مالک ہونے کا یقین ہو جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ وہی عطا کرنے والا یا نہ کرنے والا، عزت و ذلت دینے والا، موت و حیات کا مالک ہے۔ اس طرح قضاء و قدر کی اس منزل میں آ جاتا ہے کہ جیسے دائی کے ہاتھ میں بچہ، غسل دینے والے کے ہاتھ میں میت، یا پھر پولو کھیلنے والے کے سامنے گیند ہوتا ہے۔ اس حالت میں اس کی حرکت و سکون ایک حال سے دوسرے حال پر جانا یا ایک فعل سے دوسرے میں تبدیل ہونا اس کی قدرت میں نہیں رہتا۔ اس طرح بندہ اپنے مالک کے حقیقی احکام و افعال میں اس طرح فنا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی نگاہ قدرت سے دیکھتا ہے، اس کے علم و نعمت سے سنتا ہے اور جانتا ہے۔ خدا کی بات علم کے سوا کچھ سننے کو آمادہ نہیں ہوتا، اس کی نعمتوں سے بہرہور ہو کر اس کے قریب ہونے کی سعادت پاتا ہے۔ اس کے بعد تسکین و اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے، خدا کے ذکر سے محبت اور کسی اور کے تذکرہ سے وحشت محسوس کرتا ہے۔ اس طرح جب وہ قضائے معرفت میں ڈھانپ دیا جاتا ہے، وہ اسرار خداوندی کے علوم پا لیتا ہے اور نعمتوں کے حصول پر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی تحمید و تعریف میں لگ جاتا ہے۔